محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل و اللہ مبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لایا ہوا ہے، یہ اب ہمارے درمیان سے ختم ہوا چاہتا ہے۔ عنقریب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ روزہ رکھا اور نمازوں کی بھی پابندی کی، اور اس طرح سے روزہ رکھ کر نمازوں کی پابندی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوششیں کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جنہوں نے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ طرح طرح کے پکوان سے مستفید ہوئے، وہ پھل فروٹ کھاتے رہے پورے رمضان بھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دسترخوان میں اسے فروٹ سے پھلوں سے نوازتا رہا، اور اسی طرح سے وہ مرضی کے مطابق چیزوں کو کھاتا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام نازل ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے روزے رکھے، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے محروم رہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے تھے یا بھی ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک اچھی بات اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ روزہ کی بے حرمتی، روزہ کی تحقیر، روزہ کی تذلیل نہیں کرتے۔ وہ خاموشی کے ساتھ بس نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنا جا رہے ہیں آ رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نہ روزہ رکھا اور نہ نمازیں پڑھی، بلکہ انہوں نے بدترین قسم کی حرکتیں کی۔ وہ حرکتیں کیا تھی؟ کھلے عام شراب کا پینا، اور لوگوں کو دکھا کر کے بازار میں سگریٹ کا کش لگانا، اور اسی طرح سے چائے پینا، ناشتہ کرنا، اور شراب سے ٹل ہو کر کے محلے میں اور گھر میں داخل ہونا، اور مسلمانوں کے بیچ میں بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی بلکہ رمضان کے روزے کی تحقیر، تذلیل کی، توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے، اور آنے والے دنوں میں وہ اس طرح سے اسلام کی اور دین کی، روزے کی تحقیر نہ کرے۔ اللہ اس بات کی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ قابل غور ہے۔
اللہ ताला ने कहा कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। मोहतरम हजरात, हर चीज का एक मकसद होता है। इस दुनिया में कोई इंसान एक कदम बगैर मकसद के नहीं उठाता। एक कदम भी अगर कोई इंसान उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को, मुसलमानों को दिन भर भूख प्यास रखने का अल्लाह तबारक व तआला का क्या मकसद है, क्या मंशा है? अल्लाह तबारक व तआला का मंशा और मकसद ये है कि आदमी मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। यही रोजे का मकसद है कि आदमी एक महीना रोजा रखने के बाद, एक महीना उसको बेहतरीन ट्रेनिंग मिल जाने के बाद, एक महीना की बेहतरीन तरबियत मिल जाने के बाद वो दोबारा जो शराब के नशे में धुत रहता था, दोबारा शराब की दुनिया में पलट के ना जाए, जुआ की दुनिया में दोबारा पलट के ना जाए, दूसरी बुराई और गंदगी की दुनिया में दोबारा पलट के ना जाए। अल्लाह तबारक व तआला का रोजा का यही मकसद है कि आदमी रोजा रख करके एक महीना अपनी जुबान को कंट्रोल कर रख के, अपनी जुबान को कंट्रोल रख कर, अपने मुंह को कंट्रोल में रख करके, अपनी शहवात को कंट्रोल में रख करके, हर बुराइयों से अपने आप को कंट्रोल करके, अल्लाह तबारक व तआला मकसद है कि आदमी परहेजगार और मुत्तकी बन जाए। लिहाजा रोजा का मकसद है कि हम परहेजगार और मुत्तकी बन जाएं। लेकिन अगर एक आदमी एक महीना का रोजा रखने के बाद भी अगर नमाज जैसे ही ईद का चांद नजर आया, ईद के चांद नजर आते ही शैतान उसे अगवा कर ले गया, शैतान उसे मस्जिद से भगा ले गया, अपना करीन, अपना दोस्त बना लिया, अपना यार बना लिया, तो समझ लीजिए कि उसको रोजा का खातिर खाह कोई फायदा नहीं हुआ। रोजा का जो मकसद था कि आदमी परहेजगार बन जाए, आदमी मुत्तकी बन जाए, वो मुत्तकी न बन सका, परहेजगार न बन सका, उसे शैतान भगा ले गया, शैतान अगवा कर ले गया, शैतान अपना करीन दोस्त और यार बना ले गया। तो समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला का जो मकसद है कि आदमी रोजा रख करके मुत्तकी और परहेजगार बन जाए, समझ लीजिए कि उसको खातिर खाह फायदा नहीं हुआ। उसको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मैं फिर दोबारा शैतान के चुंगल में आ गया, मैं दोबारा शैतान के जाल में फंस गया, मुझे शैतान भगा ले गया। तो लिहाजा जो आदमी रमजान ईद का चांद नजर आते ही मस्जिद से भाग निकलता है और जैसे ही ईद का चांद नजर आया आदमी निकल गया, भाग गया, नमाज से दूर हो गया, तो समझ लीजिए कि और फिर दूसरी बुराइयों में मुलव्विस हो गया, समझ लीजिए कि शैतान ने उसे अगवा कर लिया और रोजे का जो अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद बयान किया है कि लोग मुत्तकी बन जाएं, उसको कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। मोहतरम हजरात, इस आखिरी जुमे में, रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि हम अपने ईमान को और अपने तहजीब को बचाएं, क्योंकि आज दुनिया उम्मते मुस्लिमा के ईमान और उसके तहजीब पर किस कदर यलगार कर रही है। आज उम्मते मुस्लिमा के ईमान को लूटने की किस कदर कोशिशें की जा रही है, और छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर, मुल्की नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर और नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल तौर पर मुसलमानों के ईमान को लूटने की किस कदर कोशिशें की जा रही हैं, मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं, प्लान के तहत कोशिशें की जा रही हैं कि मुसलमानों का ईमान लूट लिया जाए, उसकी तहजीब को लूट लिया जाए, उसकी तहजीब को उसके अंदर से ख़त्म किया जाए। और मोहतरम हजरात, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें इस पर कामयाब भी हो रही हैं और हम इस्लाम दुश्मन ताकतों के नरगे पर आते चले जा रहे हैं, हम उसके नरगे में फंसते चले जा रहे हैं।
ہمارا ایمان کا مسئلہ ہو، ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، ہمارے لباس کا مسئلہ ہو، ہمارے چال چلن کا مسئلہ ہو، ہمارے رہن سہن کا مسئلہ ہو، تمام مسائل میں ہم اپنے ایمان کو، اپنے تہذیب کو کھو رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اپنے تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک بات اچھی طریقے سے ہمیں یاد رہنی چاہیے، اور بلکہ اچھے سے نہیں بلکہ خوب اچھی طریقے سے یاد رہنی چاہیے۔ اور اس چیز کو اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس قوم کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے، جس قوم سے تہذیب ختم ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کو مٹانے کے لیے تلوار کی، توپ، بندوق اور اسی طرح سے دوسرے ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ قوم جس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جس کے اندر سے اپنی تہذیب ختم ہو جاتی ہے، تہذیب مٹ جاتی ہے، ایسی قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے، ایسی قوم کو مٹانے کی اور کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور ہمیں اپنے ایمان کو بچانا پڑے گا، ہمیں اپنی تہذیب کو بچانی پڑے گی، اور ہم یہ جو ماڈرن کا جو برد لگاتے رہتے ہیں، اور ہم فیشن کے دور میں جو غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، یاد رکھیے دراصل ہمارا ایمان لٹتا جا رہا ہے، ہماری تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں دشمن طاقتیں تلوار سے نہیں بلکہ یوں ہی ہمیں ختم کر دے گی، بلکہ ختم نہیں بلکہ ہم خود ہی ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے اپنا ایمان ہمیں بچانا پڑے گا، اپنی تہذیب بچانی پڑے گی۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر نازل کیے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احکام بتائے ہیں، ہم پر یہ امانتیں ہیں، ہم پر یہ امانتیں ہیں۔ ان امانتوں کی حفاظت ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، ہم پر جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کو ہم محفوظ رکھیں اپنے اعمال کے ذریعے سے عمل کر کے، اور اس کو ہم آگے نسل تک پہنچائیں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کیسے پہنچایا؟ ہم تک جو دین پہنچا وہ کس طرح سے پہنچا؟ وہ اس طرح سے پہنچا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر خود عمل کیا، اپنے صحابہ اکرام کو عمل کرایا، اور عمل کرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا ہمیں آنے والے نسل تک اس دین کو پہنچانے کے لیے عمل کے ذریعے سے پہنچانا پڑے گا۔ اگر ہم عمل کے ذریعے سے اس امانت کو نہ پہنچائے تو پھر اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں اس کی پرسش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ہمیں پوچھ گچھ کرے گا کہ دین اسلام کی امانت تم پر پہنچی تھی، تم نے کس طرح سے اس دین اسلام کی امانت کو آگے بڑھایا۔ یہ امانت ہے ہم پر، ہم نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، حج کر کے، اور اسی طرح سے اسلام کے دوسرے احکام پر عمل کر کے اپنے آنے والے نسل تک اس احکام کو پہنچائیں، اس دین کو پہنچائیں، اس شریعت کو پہنچائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ کرے گا، امانت تمہارے تک پہنچی تھی، تم نے آگے تک کس طرح سے پہنچایا۔ لہذا اس امانت کو ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے سے آگے نسل تک پہنچانا پڑے گا۔ محترم حضرات، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اب چند ہی دنوں میں ایک نیا چاند دیکھنے والے ہیں، جو چاند شوال کا چاند ہوگا، جو چاند ہمارے لیے خوشیاں لائے گا، اور جس چاند کے بعد ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ وہ چاند، اس چاند کے نکلنے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب عید کا چاند، وہی بھی چاند، جب چاند نظر آئے
اور ایسے 12 مہینے کے چاند کو تو ہم دیکھنے کی 11 مہینے کے چاند کو دیکھنے کی کوئی اہتمام تو ہمارے اندر ہے نہیں. بس ایک ہے رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، وہ بھی آدھے من سے کہ کل سے ہی بھوکے رہنا پڑے گا. لیکن شوال کا چاند ایک ایسا چاند ہے، ہر چھوٹے بڑے دیکھنے کی کوششیں کرتے ہیں اور دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، نہ جانے کس قدر چہروں پر خوشیاں بکھر جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی دعا بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نیا چاند نظر آئے دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اس دعا کا ترجمہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، کہ اللہ تبارک و تعالی اس چاند کو ہمارے لیے نکال بالامن والایمان، امن کے ساتھ. محترم حضرات، امن ایک بہت بڑی چیز ہے. جس آدمی کے اندر سے سکون ختم ہو جائے، اگر اس کے پاس دولت کیوں نہ ہو، دولت کے انبار اس کے پاس کیوں نہ ہو، کوٹھی اور بنگلے اس کے پاس کیوں نہ ہو، اس کے پاس اچھی سے اچھی سواری کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے عہدہ کیوں نہ ہو، اچھی شہرت کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر امن چھین جائے، سکون چھین جائے، اس کے پاس اتنا کچھ ہوتے ہوئے بیکار ہے. ایسا آدمی بسا اوقات خودکشی کر لیتا ہے. لہذا امن ایک بہت بڑی چیز ہے، اور امن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے. امن ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس وقت جو دشمن قومیں اسلام پر یلغار کر رہی ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن 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 کی دعا کر رہے ہیں. آج دنیا، آج امت مسلمہ امن کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہی ہے. تو محترم حضرات، امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو عید کا چاند، جب تمہیں چاند نظر آئے، دعا پڑھو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، کہ اللہ تبارک و تعالی اس چاند کو امن کے ساتھ ہم پر نکال، والایمان، اور ایمان کے ساتھ. محترم حضرات، ایمان کا بھی بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. بہت ایسے لوگ ابھی روزہ رکھ رہے ہیں، چاند نظر آیا کہ بھاگ گئے مسجد سے، شیطان کے چنگل میں آ گئے. تو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چاند کو نکال، علینا ہم پر امن کے ساتھ، والایمان والسلامت والاسلام سلامت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، ربی و ربک اللہ. اور اے چاند، تو رب نہیں ہے. دنیا بھرے تم کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن اے چاند تو رب نہیں ہے. ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے. تو محترم حضرات، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ایک دوسری روایت کے مطابق یہ دعا اس طرح سے دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چاند کو نکال برکت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، سلامت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے. تو اس دوسری دعا کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند کو برکت کے ساتھ نکال. محترم حضرات، برکت کی بھی بہت ضرورت ہے، ورنہ اگر برکت ختم ہو جائے انسان اپنی زندگی میں پریشان ہو جائے گا، لیکن پریشانی سے اس سکون کی طرف نہیں آ سکتا. اس لیے انسان کی زندگی میں برکت کا ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ برکت سے متعلق باتیں دیکھیں گے کہ برکت کا پورا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن موٹا موٹا یہ سمجھ لیں کہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون ہو، صحت کے معاملے میں وہ صحت مند ہو، روزی کے معاملے میں اس کو روزی حاصل ہو رہا ہے، تو یہ برکت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ عید کے چند احکام و مسائل کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد ہم عید ہی کی نماز پڑھیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ہم چند کھجور کھا کر کے، تاک کھجوریں کھا کر کے، بے جوڑ کھجور کھا کر کے ہم
عیدگاہ جائیں. اور اسی طرح سے عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ عیدگاہ ہمیں پیدل جانا چاہیے اور پیدل آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے. اور اسی طرح سے راستہ بدل کر کے آنا چاہیے اور راستہ بدل کر کے جانا چاہیے. تو راستہ بدل کر کے آنا جانا چاہیے. اس کی حکمت چند حکمت بتائی گئی ہے. اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب ہم ایک راستہ سے جائیں گے اور دوسرے راستے سے آئیں گے تو دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں سے سلام کلام بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی, دوسرے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی. اور اسی طرح سے عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکبیرات سکھائی ہیں کہ عید کے دن تکبیر پڑھنا چاہیے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر ہمیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی عید کے دن غسل کرے, عید کے دن بہترین طریقے سے نہائے دھوائے اور اسی طرح سے عید کے دن خوشبو لگائے. اور اسی طرح سے عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اس دن آدمی خوبصورت کپڑا پہنے, بہترین کپڑا پہنے, نیا میسر ہے نیا پہنے, نیا نہیں ہے تو اچھا کپڑا, جو اس کے پاس اچھا کپڑا ہے اس کپڑا کو پہن کر کے وہ عید منائے, عیدگاہ میں جائے. یہاں پر ایک چیز اور دیکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہ اتنا چست پینٹ خریدتے ہیں اور لویسٹ پینٹ جس میں پیچھے دکھتا ہے اور اس میں سوٹ جس میں اچھی طریقے سے دکھتا ہے پیچھے, ایسے ڈریس خریدتے ہیں اور اتنا چست ہوتا ہے رکوع کو نہیں بنتا ہے ایسا ڈریس خریدتے ہیں. یا پھر ایسا سوچتے ہیں کہ میں نے اچھا ڈریس خریدا ہے, ابھی وہاں جائیں گے وہاں ہمارا کریز خراب ہو جائے گا اور اسی طرح سے میرا جو کپڑا ہے وہ گندا ہو جائے گا, نہ جانے کس طرح کی دری بچھی ہوئی ہے. اس لیے وہ پرانا بابا آدم کی لنگی پہن کر کے جاتے ہیں. سوچ سمجھ لیجئے, سن لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی سنت ہے, آپ نے بتایا کہ اچھا کپڑا, اچھا ڈریس, اچھا لباس ہو عید کے دن اور آدمی عید کی نماز ادا کرے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہترین جبہ تھا, اس جبہ کو پہن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے. اس لیے عید کی نماز کے لیے اور عید کی نماز کے لیے, جمعہ کی نماز کے لیے آدمی کے پاس اسپیشل ڈریس ہو, یہ سنت کا طریقہ ہے. اس لیے میں اس اسٹیج سے میں تمام نوجوان کو بالخصوص گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس عید میں آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا خریدتے ہیں, لیکن اس عید میں آپ ایک جوڑا ضرور پائجامہ کرتا خریدیے اور جمعہ کو ضرور آپ پائجامہ اور کرتا پہن کر کے آیا کیجیے. اور اسی طرح سے آپ عید کے موقع پر آپ عیدگاہ میں جائیں تو ایک ایسا کپڑا پہن کے جائیں. سب سے بہتر جو آدمی عام طور پر مسلمانوں کا شعار معلوم ہوتا ہے وہ پائجامہ کرتا ہے. آپ پائجامہ کرتا خریدیں اور عید کی نماز ادا کریں اور ایک جوڑا آپ اسپیشل جمعہ کے لیے رکھیں اور جمعہ کو آئیں تو اس پائجامہ کرتا کو پہن کر کے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین خوبصورت سا جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو پہنتے تھے. لہذا جمعہ کے دن پہننے کے لیے نوجوان اور نوجوان ہی کیا بوڑھے بھی آپ بھی خرید لیجئے. آئیے جمعہ کو پتا چلے مسلمان کی بستی ہے, مسلمان جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے مختلف رنگ برنگ کے کپڑوں سے اچھا نہیں معلوم ہوتا. لہذا سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک بہترین جوڑا ہونا چاہیے. محترم حضرات, اسی طرح سے جمعہ کے دن ہم ایک دوسرے کو عید مبارکباد دیں. عید مبارکباد دینے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو عید مبارکبادی پیش کرو. وہ عید مبارکبادی ہے تقبل اللہ منا ومنکم, اور دوسری روایت تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال.
یہ عید مبارک ایک دوسرے کو دینا چاہیے کہ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ ایک دوسرے کو عید مبارک باد دینا چاہیے، اور اس طرح سے شریعت نے خوشی منانے کے لیے عید اور بقرعید عطا کیا ہے۔ شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 ہجری میں آپ مدینہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ 2 عید مناتے ہیں، ایک نیروز ایک مہرجان تھا، یہ 2 عید مناتے تھے، لیکن ان کے عید میں ناچ گانے تھے، ان کے عید میں کھیل تماشا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشی کے لیے نیروز اور مہرجان کے بدلے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا کیا ہے۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ پہلے ہی سے 2 عید ان کے پاس تھی، لیکن ان عید میں کھیل تماشا تھا، ناچ گانے تھے، اس کو بدل کر کے ایک ایسی عید امت مسلمہ کو دی گئی ہے، 2 عیدیں ایسی دی گئی ہیں جن عیدوں میں عبادت ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ شریعت نے دائرہ کھینچا ہے، اس دائرے میں رہ کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ شریعت نے خوشی منانے کا جو دائرہ متعین کیا ہے، اسی دائرے میں رہ کر کے ہم عید منائیں۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر شراب کا دور چلتا ہے، ایسی موقع پر، عید کے موقع پر شراب، عید کے موقع پر کباب، اور اس طرح سے عید کے موقع پر سرگرمی کے ساتھ جوا۔ اسی لیے تو شریعت نے 2 عیدیں بدل کر کے دائرے کی عیدیں دی ہیں۔ لیکن اگر امت مسلمہ پھر پچھلے قوموں کی عیدوں کی طرف پلٹ کر کے چلے جائے تو پھر شریعت کا اسلام کے دائرے میں رہ کر کے عید دینے کا پھر کیا مطلب نکلتا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے عید منانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ڈریس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈریس کو انسان کی خوبصورتی کے لیے نازل کیا ہے، اور اسی طرح سے ڈریس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سطر کو چھپانے کے لیے نازل کیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈریس کو سردی، گرمی اور موسم سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈریس کو نازل کیا ہے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ لہذا جہاں شریعت نے ڈریس کا ذکر کیا ہے، وہیں شریعت نے لباس التقوی کا حکم دیا ہے کہ تم تقوی کا لباس پہنو، وہ لباس پہنو جو لباس تمہارے تن کو ڈھانک دے، جو لباس تمہیں ایک مہذب انسان، تم پہننے کے بعد ایک مہذب انسان لگو، ایسا ڈریس پہننے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہم اپنی تہذیب سے ہٹ کر کے، اپنے دین اسلام سے ہٹ کر کے غیروں کی نکالی کرتے ہوئے نہ جانے کون سے ڈریس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ دشمن اسلام نے مسلمانوں کے ایمان کو جو لوٹنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس کے لیے جو انہوں نے حربے استعمال کیے ہیں، اس میں سے ایک ڈریس بھی ہے کہ امت مسلمہ کو ایسا ڈریس پہنا دو، ایسے کپڑے پہنا دو کہ اس کے اندر سے شرم و حیا ہٹ جائے، اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے۔ تو اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں سے ایمان کو لوٹنے کے لیے جو ہتھیار اپنائے ہیں، ان ہتھیاروں میں ایک اہم ہتھیار ان کا ڈریس بھی ہے۔ لہذا اس عید کے موقع پر جب ہم اپنے لیے ڈریس کا انتخاب کریں، اپنے بچوں کے لیے ہم ڈریس کا انتخاب کریں، تو ہم ایسا ڈریس کا انتخاب کریں جو ڈریس اسلامی تہذیب کے دائرے میں ہو، جو ڈریس ہمارے ایمان و عقیدے کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ ایسا ڈریس ہم پہننے کی
کوشش کریں اور خریدنے کی کوشش کریں۔ یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں کو سننے اور سننے کے ساتھ سمجھنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔